ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ان دنوں میں رونما ہونے والا توہین رسالت کا ایک واقعہ ہے۔ تمام لوگ سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ یہ بات بار بار دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا میں ایک سیاستدان عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی توہین آمیز کلمات ادا کیے۔ اس خاتون کا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں نے بیک زبان اس توہین پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی اور دیگر تمام مسلمان ممالک میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی جہاں جہاں مسلمان بستے تھے انہوں نے اپنی آواز بلند کی۔ سعودی عربیہ اور دیگر جو عرب ممالک تھے انہوں نے انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے واقعے کے رد عمل میں۔ یہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہو گیا، ایک ایسا حادثہ تھا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا۔ سارے مسلمان جہاں پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین پر وہ شدت غم میں مبتلا تھے اور توہین کرنے والوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ خصوصاً بی جے پی جو ایک سیاسی پارٹی ہے انڈیا کی، اس کی وہ ترجمان تھی عورت جس نے گستاخی کی تھی، اس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی اس کارکن کے خلاف کارروائی کریں اور اسے سخت سزا دیں، کیونکہ یہ توہین مذہب کا کیس ہے اور انڈیا میں بھی توہین مذہب جو ہے وہ ایک جرم ہے۔ لیکن وہیں پر ایک شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ اسلام کا دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس نے سارے مسلمانوں کے خلاف ایک نیا بیانیہ اور نیریٹو پیش کیا۔ سارے مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہندو عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور یہ بہت ظلم اور زیادتی کی بات ہے، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی ان کا ہے، لیکن انہوں نے یہاں اپنی ہمدردیاں ہندو عورت کے لیے ظاہر کیں اور یہ کہا کہ ہندو عورت نے جو کلمات کہے ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک سٹیٹمنٹ تھی، محض ایک بیان تھا، اور وہ بھی رد عمل کے طور پر جذبات میں اس کے منہ سے نکلوایا گیا۔ یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ اس خاتون نے جو کچھ کہا اس میں اس کا قصور کم اور مسلمانوں کا قصور زیادہ ہے۔ بڑے مجرم مسلمان ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کے بقول اس عورت کو مجبور کیا۔ پہلے ہندو مذہب کی توہین کی گئی جس کے جواب میں اس عورت نے مسلمانوں کے مذہب کی اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا۔ اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے، اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں۔ اور اسی طرح دنیا بھر میں جو احتجاج ہو رہا ہے اور مسلمان ممالک نے اپنے سفارتی سطح پر، ملکی سطح پر، سرکاری سطح پر یا پھر مسلمانوں نے انفرادی طور پر جو انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے،
انجینئر صاحب کے بقول یہ ورلڈ پولیٹکس ہے، یعنی ایک عالمی سیاست ہے جس کی بھینٹ انڈیا کو چڑھایا گیا ہے، حالانکہ انڈیا کا اتنا قصور نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن انڈیا کو یہاں امریکہ کے کہنے پہ دبوچا جا رہا ہے اور سزا دی جا رہی ہے امریکہ کو چھوڑ کر روس سے تعلقات بنانے کی بنیاد پر۔ یہ جو ایک نیریٹو ہے، یہ جو بیانیہ ہے، ایک مسلمان غیر جانبدار ہو کر جب اسے دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور تمام جو حالات ہیں آج کل کے بین الاقوامی حالات، خصوصاً توہین رسالت کے حوالے سے اس حالیہ واقعے پر جو مسلمانوں کے تاثرات ہیں، ان کے یہ بالکل برعکس ایک بیانیہ ہے، یعنی سارے مسلمان ایک طرف ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک طرف ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان یا تو سیاسی چال باز ہیں کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور انڈیا کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور انڈیا کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، یا پھر یہ سیاسی طور پر بالکل جاہل ہیں یا نابلد ہیں۔ دنیا میں کسی مسلمان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سیاسی گیم ہو رہی ہے، ناموس رسالت کے نام پہ ناموس رسالت کو غلط استعمال کر کے ایک سیاسی گیم ہو رہی ہے، اور بھولے بھالے لوگ جو ہیں اسے سمجھے بغیر اس احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بیانیہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے دیا ہے اور یہ انتہائی افسوس کن ہے، اور ہم پہلے بھی یہ بات کرتے تھے، بار بار کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وفادار نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ لیکن شاید کچھ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آتا تھا، تو ابھی اس واقعے کو دیکھ لیں اور اس پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بیان آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دشمنی رکھنے والا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور محب ہو سکتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً نہیں۔ ہم دو باتیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو احتجاج کی فضا بنائی گئی ہے اور انڈیا کی مصنوعات پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، یہ اصل میں ایک عالمی سیاسی سازش ہے جو کہ امریکہ نے رچائی ہے، اور امریکہ کے کہنے پہ سعودیہ اور قطر اور دیگر عرب ممالک نے بھی انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے، اور ان کے بقول یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ انہوں نے عالمی سیاست کو سمجھ کر، صرف انہوں نے سمجھا ہے اور انہوں نے سمجھ کر یہ بیان دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ عرب ممالک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے۔ پہلے جو گستاخی ہوئی عرب ممالک سوئے پڑے تھے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک اس واقعے سے پہلے انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے، یعنی انڈیا کے محتاج تھے، انڈیا سے سہمے ہوئے تھے کہ انڈیا کہیں ہمارے ساتھ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اتنی بڑی تجارت انڈیا کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ ملحق تھی، منسلک تھی۔ کہ عرب ممالک جو آج تک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ سستی اجناس ان سے لیتے ہیں۔ مور دین 85 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے انڈیا کی ان عرب ملکوں کے ساتھ، سعودی عرب ہو گیا، UAE اور باقی قطر وغیرہ، اور ظاہر ہے وہ سستی چیزیں انہیں مل جاتی ہیں۔ اب ان کی جو پولیٹکس ہے اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، یا ان کی جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع دینی اور شرعی معاملات ہیں۔ ہم صرف ایک ہلکا سا ٹچ دے کر اس کو آگے نکلیں گے۔ اگر عرب ممالک ڈرے ہوئے تھے، انڈیا سے سہمے ہوئے تھے یا انڈیا کے محتاج تھے، تو کیسے انہوں نے اتنی بڑی جرأت کی اور انڈیا کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا، اور اسی وقت انڈیا گھٹنوں پر گر کر یہ مجبور ہو گیا کہ اس نے باقاعدہ طور پر کارروائی کرنے کا نہ صرف عندیہ دیا بلکہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ 6 سال کے لیے رکنیت معطل کر دی نوپر شرما نامی عورت کی، جس نے گستاخی اور توہین آمیز کلمات کہے تھے، اور اسی طرح ایک اور شخص جو تھا جو ان کی پارٹی سے تھا، اس کو پارٹی سے نکال ہی دیا۔
اور اسی طرح عرب ممالک سے اور دیگر دنیا سے اس نے اپیل بھی کی کہ ہم اس جو توہین آمیز معاملہ ہے اس پر ہم کارروائی کریں گے، اور ہم سرکاری طور پر اس کے حق میں نہیں تھے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس سے انجینئر صاحب کی جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے اس کا اندازہ سب کو ہو جاتا ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے، انڈیا کے سامنے مجبور اور بے بس تھے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی تجارتی منڈی نہیں تھی۔ انڈیا سے ان کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی تھی اپنی تجارت میں، یا ان کو پروڈکٹس ملتی تھیں، یا خام مال ملتا تھا، یا لیبر ملتی تھی، تو گویا کہ وہ محتاج تھے۔ اور دوسری طرف جو حالات بنے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کی پروڈکٹس کا نہ صرف بائیکاٹ کیا ہے بلکہ سختی سے انڈیا کو تنبیہ کی ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ ہم سخت کارروائی بھی کریں گے۔ تو آپ بتائیں کہ مرزا صاحب کی سوجھ بوجھ کیا ہے؟ اتنی صاف سی اور بڑی واضح بات انجینئر صاحب سمجھ نہیں سکے، اور وہ سارے مسلمانوں کو سمجھانے نکلے ہیں کہ ان کو سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اور سیاسی طور پر ان کو گویا کہ بدھو بنایا جا رہا ہے یا بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور عرب ممالک نے پہلے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، اور اب عرب ممالک نے کیوں کیا ہے، امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے یا کیا کیا ہے، اگر ہم اس پر کوئی بات کریں گے تو انجینئر صاحب فوراً کہیں گے کہ یہ سعودی فنڈڈ لوگ ہیں، سعودیہ سے ان کو فنڈنگ آتی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ ہمیں سعودی حکومت کی طرف سے 1 روپیہ بھی کبھی نہیں ملا۔ لیکن بہرحال ہم یہاں اپنی رائے کی بجائے ایک غیر مذہبی یا غیر مولوی شخص کی بات انجینئر صاحب کے سامنے پیش کریں گے کہ جس پر کسی بھی طرح سے سعودیہ نوازی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اب میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص ہیں کیسر راجہ کے نام سے شاید، تو انہوں نے اس پر تبصرہ کیا تھا، اور انہوں نے جو باتیں 2-3 کی انتہائی مختصر، وہی ہم آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ سنا دیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انجینئر صاحب کی جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے وہ کتنی ہے۔ جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی، تو انہوں نے پھر ان کو ہلہ شہری دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا قابو میں، تو آپ لوگ آفیشل سٹیٹمنٹس دیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے۔ ہم whatever that means real time original data no idea اس کا کیا مطلب ہے، لیکن جو امپلائی کر رہے ہیں وہ جو بھی آپ سنیں گے بھی کہ بنیادی طور پہ ہم صرف لوکل خبریں سنتے رہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ انجینئر صاحب نے انٹرنیشنلی اس چیز کو ڈیکوڈ کر لیا ہے سم ہاؤ کہ جو ہو رہا ہے یہ امریکہ کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی کوئی ایسی خبر ایگزسٹ کرتی نہیں ہے۔ چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے، ہاں اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں اسلاموفوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف۔ اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے، وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، ہاں یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ دی اینڈ سو فورتھ، یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی، لیکن جو پہلا ایسا کنکلوڈ ہوتا ہے یہاں پہ جو جس میں صریحاً غلط بات کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب، اینڈ اگین آئی لائک ٹو سے دس ود رسپیکٹ، ایسا نہیں ہے کہ عرب ممالک نے رسپونڈ نہیں کیا اور وہ سوئے رہے۔ جب ڈینمارک کی طرف سے یہ واقعہ ہوا تھا، جب توہین آمیز خاکے وہاں پہ پبلش ہوئے تھے، 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر جو امپورٹس اینڈ ٹریڈز ہے وہ ڈنمارک کے ساتھ عرب ملکوں کی وہ 50% تقریباً کم ہو گئی تھی، لگ بھگ آدھی ختم ہو گئی تھی۔ کوئی $170 ملین کا ان کو نقصان ان کی اکانومی کو ہوا۔